بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صفحہ نمبر 147 ہے، 5واں باب فہم حدیث کا چل رہا ہے، تقدیر کا باب ہے، اور جو سکرین پہ شیئر ہو رہی ہے اس کا صفحہ نمبر 108 ہے۔ تو عنوان ہے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ اس وقت ہم تقدیر کے مسئلہ میں بحث کر رہے تھے۔ اس پر آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک غصہ کے مارے سرخ ہو گیا، یوں معلوم ہوتا تھا گویا آپ کے رخساروں میں انار کا عرق نچوڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا کیا تم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، یا میں اسی بات کے لیے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ خوب یاد رکھو، تقدیر کو اجمالی طور پر سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ازلی علم اور ارادہ کے ماتحت ہے، اور اس کی تفسیر اور بحث میں پڑھو گے تو ذہن بہت سے خلجان میں مبتلا ہوں گے جن کو حل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور یہ چیز بہت سی گمراہیوں کا سبب بن جاتی ہے، اور اس مسئلے کی تفصیل اور بحث کو جاننے کے تم مکلف نہیں، لہذا تم اس بحث میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ تم سے پہلے امتوں نے جب اس بارے میں جھگڑے نکالے تو وہ برباد ہو گئیں، اس لیے میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تم ہرگز اس بارے میں بحث و تمہیس نہ کرنا۔ تو خلاصہ یہ کہ تقدیر کے مسئلے میں ہمیں بحث و تمہیس میں زیادہ لمیات میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں۔ تقدیر کے احاطہ کی وضاحت میں کچھ مثالیں، یعنی تقدیر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی چند ایک مثالیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کی ذہنی لاچاری بھی اور ہوشیاری بھی، یعنی کون کتنا سمجھدار ہوگا یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينه۔ تم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ یہود کے کھلانے پر زہر آلود بکری کا گوشت جو آپ نے کچھ کھایا تھا، اس کی تکلیف ہر سال ہی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے جو تکلیف بھی مجھ کو ہوتی ہے وہ میرے مقدر میں اس وقت لکھی ہوئی تھی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام گارے کی شکل میں تھے، یعنی ابھی ان کا جسم بھی تیار نہ ہوا تھا۔ یہ وہی بات ہے تقدیر کا جو ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ کے علم میں ازل سے تھا کہ یہ یوں یوں ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آیت الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم میں اللمم کی تفسیر میں ان باتوں سے زیادہ مناسب مجھے اور کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں سوائے لمم کے، یعنی بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں، لمم جو خیالات آ جاتے ہیں وہ غیر اختیاری ہیں۔ تو لمم کی تفسیر کہتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی نا حضور سے، وہ سب سے بہترین تفسیر ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے وہ اس کو ضرور مل کر رہے گا، پس آنکھ کا زنا تو شہوت سے غیر محرم کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا اجنبی عورت سے ناجائز قسم کی بات چیت کرنا ہے، اور نفس کا کام اس زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا ہے۔ غرض تقدیر میں صرف نیکیاں اور برائیاں ہی نہیں، ان کے مقدمات بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ پھر آخر میں شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے کہ مقدمات کے موافق وہ بھی زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھنا اور بات چیت کرنا اور ہاتھ بڑھانا سب زنا ہی کے طور پر تھا، یا تکذیب کر دیتی ہے کہ خود زنا میں مبتلا نہیں ہوتی،
اور مقدمات کو زنا کے لیے ہونے میں جھٹلا دیتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو گناہ بندے نے کرنے تھے، نیکیاں جو کرنی تھیں وہ بھی اللہ نے لکھ دیں، جو گناہ کرنے تھے وہ بھی اللہ نے لکھ دیے۔ ان نیکیوں اور گناہوں تک پہنچنے کے جو اسباب اور ذرائع اختیار کرنے تھے بندے نے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ اسباب اختیار کرے گا، تو اللہ نے وہ بھی لکھوا دیے۔ یعنی یوں سمجھ لیں وہی جو بات میں نے پہلے خلاصتاً عرض کی تھی، جو کام ہم نے کرنے تھے اپنے اختیار سے، اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے وہ کام لکھوا دیے کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا اور اس کا انجام یہ ہوگا۔ یعنی چونکہ ہم نے کرنے تھے اس لیے لکھوا دیے گئے، یہ نہیں کہ لکھے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، مجبور نہیں ہے۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں لکھ دیں، استاد کسی کے بارے میں، شاگرد کے بارے میں لکھ دیتے کہ بھئی یہ جو حرکتیں کر رہا ہے نا یہ فیل ہوگا، تو وہ لکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا کہ وہ پڑھ ہی نہیں رہا تھا، استاد کو اندازہ تھا کہ ایسے چل رہا ہے تو یہ فیل ہی ہوگا، لیکن ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جی، اصل یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لے ہیں اور بس زیادہ بحث و تمہیز میں نہ پڑیں، ہمارے لیے آسانی اسی میں ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان ہے نا وہ ہم سے زیادہ عالم ہے، مطلب اس کے پاس علمی پیچیدگیاں، گہرائیاں، اشکالات زیادہ ہیں، تو کوئی ایسا وسوسہ ذہن میں ڈال دے کہ ہمارے لیے حل کرنا مشکل ہو، تو اس لیے کہا کہ عام بندہ اس میں ان پیچیدگیوں میں، ان مسائل میں نہ الجھے۔ جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور بلا شبہ آپ صادق تھے، سچے تھے، ایسے صادق جن کی جہان تصدیق کرتا تھا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی ابتدائی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں کی جاتی ہے، 40 دن کے بعد 3 مراحل میں، جن کو سائنسی تحقیقات سے قطع نظر کسی مناسبت سے 3 موٹے نام دیے گئے ہیں۔ یعنی 3 مرحلوں میں پیدائش مکمل ہوتی ہے، جسم مکمل ہوتا ہے۔ اب وہ سائنسی تدقیقات اور تحقیقات اس زمانے میں تو تھیں بھی نہیں، اور آپ علیہ السلام نے بھی وہ بیان نہیں فرمائی، لیکن ان کے نام مقرر کر دیے کہ 40 دن مرحلہ، ایک مرحلہ کہہ لیں نطفے میں، پھر اتنی مدت کا مرحلہ علقہ میں یعنی جمع ہوا خون، پھر اتنی ہی مدت کا مرحلہ مضغہ میں، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ کچھ اور باتوں کے ساتھ 4 باتوں کی تحریر کے لیے مقرر کرتا ہے، وہ اس کے عمل، اس کی عمر، اس کا رزق، نیک، بخت اور بدبخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پیدائش کے بعد تم میں ایک شخص ساری عمر جنتی شخص کیسے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا یعنی بہت تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور وہ اپنے کسب و اختیار سے راہ کو تبدیل کر کے دوزخی شخص کیسے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی مسلمان جو پہلے راہ راست پر تھا، لیکن بڑی عمر میں جب کہ موت بہت قریب ہو گئی تھی، کسی کفر یا گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، اور یوں اپنے اختیار سے دوزخ میں جانے کا سامان تیار کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح تم میں سے ایک شخص ساری عمر دوزخی شخص کیسے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، آخر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اسلام قبول کر کے یا گمراہی ترک کر کے جنتی شخص کیسے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل انجام کہہ لیں اعتبار آخر کا ہے، خاتمے کا ہے، کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے بندے کا۔ لیکن میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بندہ جیسے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عموماً بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ جن کے بارے میں کہا کہ آخر میں گمراہ ہو جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں پہلے ہی وہ اخلاص سے دین پہ نہیں چل رہے ہوتے، وہ پہلے اخلاص سے چل نہیں رہے ہوتے، ظاہری نظر میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، اندر میں نفاق ہوتا ہے، اندر میں
بدنیتی ہوتی ہے اور وہ آخر میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تقدیر کے لکھے کے مطابق اسباب و حالات کا مہیا ہونا خود بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے۔ عن ابی عزت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا۔ حضرت ابو عزہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی موت کسی جگہ مقدر فرما دیتے ہیں تو اس جگہ اس کی کوئی ضرورت پیدا فرما دیتے ہیں جس کے پورا کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، اور اس ذریعے سے وہ اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین مکہ کے ایک سردار امیہ بن خلف سے کہا، اے امیہ، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تم کو قتل کریں گے۔ امیہ بولے، ارے کیا مکہ میں؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ امیہ نے کہا، خدا کی قسم میں مکہ سے کہیں باہر نکلوں گا ہی نہیں۔ اس گفتگو کے بعد جب غزوہ بدر کی نوبت آئی تو ابو جہل نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کو یہ کہہ کر نکالا کہ تمہارا تجارتی قافلہ روک لیا گیا ہے تو اپنے قافلہ کی خبر لو۔ لیکن امیہ کو نکلنا ناگوار ہوا۔ ابو جہل کو جب اس کا احساس ہوا تو وہ اس کے پاس آیا اور سمجھانے لگا، اے ابو صفوان، یہ امیہ کی کنیت تھی، تم اس وادی والوں کے سردار ہو، جب لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تم نہیں نکل رہے تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہی پیچھے رہ جائیں گے۔ ابو جہل اس کو برابر سمجھاتا رہا یہاں تک کہ وہ بولا، اچھا جب تم میرا پیچھا نہیں چھوڑتے تو دیکھو میں مکہ میں جو سب سے عمدہ اونٹ ہے وہ خریدتا ہوں تاکہ اگر کہیں خطرہ ہو تو اس پر فرار ہو سکوں۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا، اے ام صفوان، میرا سامان سفر تیار کر دو۔ اس نے کہا، اے ابو صفوان، کیا وہ بات جو آپ کے یسربی بھائی نے آپ کے متعلق کہی تھی آپ بھول گئے ہیں؟ ابو صفوان امیہ نے کہا، نہیں تو، مگر میرا ارادہ ان کے ساتھ صرف قریب تک ہی جانے کا ہے۔ یہ انتظام کر کے جب امیہ نکلا تو جس پڑاؤ پر ٹھہرتا اپنا اونٹ پاس ہی باندھتا تاکہ ذرا خطرہ ہو تو اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ جائے۔ یہ انتظامات وہ برابر کرتا رہا، لیکن یہ انتظام اس کے کچھ کام نہ آئے، حتیٰ کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا۔ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں۔ تدبیر اختیار کرنا یہ اس کے منافی خلاف نہیں ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم تو صحیح تدبیر اختیار کرنے کے مکلف ہیں، پابند ہیں، ہم صحیح تدبیر اختیار کریں گے، دنیاوی کاموں میں بھی دینی کاموں میں بھی۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم کچھ آیتیں یا دعائیں پڑھ کر دم کرتے ہیں اور دوا کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں تقدیر کو کچھ بدل دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ چیزیں خود تقدیر کے اندر لکھی ہوئی موجود ہوتی ہیں، اور یہ ظاہری جد و جہد بھی اسی تقدیر کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ یعنی جہاں یہ لکھا ہے کہ یہ بیمار ہوگا، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے کیا دوا استعمال کرنی ہے اور کب اس کو شفا ملے گی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے ایک معاملہ میں فیصلہ فرمایا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا۔ جب وہ پشت پھیر کر چلنے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے خدا تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سعی و کوشش نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں دانائی سے کام لیا کرو، پھر اس کے بعد بھی اگر حالات خلاف ہو جائیں تو اس وقت حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ یعنی خود اپنی تدبیر سے تو تم نے غلط کیا، تو ہمیں تو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنی تدبیر کو صحیح اختیار کریں، ہم صحیح کوشش کریں، پھر بھی کوئی کمی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اپنی کوتاہی کو ادھر منسوب کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اپنا سامان تجارت ملک شام اور مصر کی طرف لے جایا کرتا تھا،
اس دفعہ میں نے عراق لے جانے کی تیاری کی اور یہ سوچ کر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ام المومنین، پہلے میں اپنا سامان تجارت شام لے جایا کرتا تھا، اس مرتبہ عراق لے جانے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، ایسا مت کرنا، آخر تم نے اپنی پہلی تجارت میں کیا نقصان دیکھا جو دوسری بدلنے کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی روزی تدبیر کی کسی خاص صورت کے ساتھ لگا دے تو جب تک وہ صورت خود ہی نہ بدل جائے کہ اس سے نفع اور فائدہ حاصل نہ ہو، یا بالکل غیر مانوس ہو جائے کہ الٹا نقصان ہونے لگے، اس وقت تک اس کو ترک نہ کرنا چاہیے، کیونکہ رزق کا معاملہ تقدیر میں داخل ہے مگر اپنے اسباب کے ساتھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے روزی کا ایک سبب لگا دیا ہے تو اب اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جب تک وہ نفع بخش ہے اس کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ یعنی ایک جگہ روزگار لگا ہوا بندے کا، بلا وجہ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس سے منع فرمایا۔ ہاں کوئی واقعتاً وجہ ہے کہ وہاں نقصان ہو رہا ہے یا اپنی جان کا مسئلہ ہے، خطرہ ہے، کوئی اور ایسا واقعی کو عذر بنتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر بدل لے۔ بلا وجہ کاروبار بدلتے رہنا، بلا وجہ نوکریاں بدلتے رہنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ایک یہ نا کہ ایک کاروبار کرتے ہوئے دوسرا کام ساتھ سٹارٹ کر لیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک کام چل رہا ہے اس میں منافع بھی ہو رہا ہے، اور وہ منافع والا کاروبار اس کو دیکھا دوسرے بندے کو کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کو اس میں منافع زیادہ ہو رہا ہے تو اپنا کام چھوڑ کے اس کے کام پہ لگ گیا۔ آپ مثلا کاغذ کا کام کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ منڈی میں تجارت کر رہا ہے اور وہ چلغوزے لا کے بیچتا ہے، اس کو بڑا منافع ہو رہا ہے، تو آپ اپنا کام چھوڑ گئے، سارا جس کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، تعلقات بنے ہوئے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے پہ چلے جائیں، تو یہ شریعت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے اور کاروباری نظر میں بھی ٹھیک نہیں، ایک چلتے ہوئے کام کو چھوڑنا۔ مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیر میں پوری کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلہ میں زیادہ پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کے اسماء و صفات کا مظہر بنا رہے۔ مثلا اس کا اسم مبارک القوی ہے تو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ مومن بھی قوی ہو، وہ جمیل ہے اس لیے وہ جمال کو بھی پسند فرماتا ہے، وہ علیم ہے اس لیے اہل علم کو پسند کرتا ہے، اور یوں تو دونوں ہی بہتر ہیں۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو دنیا اور آخرت میں نفع رساں ہو اس کے لیے حریص بنے رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جد و جہد کی جو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے اس کو اس میں پورا پورا لگا دینا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے مدد مانگتے رہنا، اور عاجز اور لاچار بن کر صحیح کرنے سے ہاتھ روک کر مت بیٹھنا، لیکن تدبیر کو حاکم نہ بنا لینا بلکہ تقدیر کا محکوم اور تابع ہی سمجھنا۔ اس لیے اگر کبھی ایک تدبیر کارگر نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو یہ مت کہنا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، کیونکہ یہ بھی در حقیقت تقدیر کو تدبیر کا محکوم اور تابع بنانے کے مرادف ہے، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مقدر فرما دیا تھا اور جیسا اس نے چاہا تھا اسی کے موافق ہو گیا، کیونکہ یہ اگر کا کلمہ آئندہ کے لیے ایک شیطانی عقیدہ یعنی تدبیر کی حاکمیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی اپنی تدبیر پوری اختیار کرتے رہیں، پھر بھی اگر کہیں کوئی کوتاہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ راضی ہو جائیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، اور یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کرتا تو یہ ہوتا، کیونکہ فرمایا کہ اگر فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ یہ جو کہنا اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ بھی شیطان کے لیے گویا کہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری تدبیر سے ہو رہا ہے، میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، جو مرضی کر لیتا ہونا ہی نہیں تھا۔ ہاں ہاں، بس مقدر اپنی کوشش پوری کر لی، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جو بندہ نہیں چاہتا تھا تو اس پہ صبر اور شکر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلے ہم ایک ایسے مکان میں رہتے تھے کہ اس کا محل وقوع اور اس کا ماحول ہمارے موافق تھا، جس میں ہماری جانوں ہمارے مالوں دونوں میں بڑی برکت ہوئی،
اب جو دوسرے مکان میں آئے ہیں تو اس کا محل وقوع اور ماحول موافق نہ ہونے کے باعث وہاں جان و مال دونوں میں گھاٹا ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کا اعتقاد یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آدمی اپنی دنیوی زندگی کے کاموں میں موافق اور ناموافق اور نفع رساں اور ضرر رساں میں تمیز نہ کرے، بلکہ ان میں بھی اختیار حاصل ہے، لہذا تم ایسی خراب جگہ کو چھوڑ دو۔ یعنی اب تم ایک جگہ رہتے تھے، محل وقوع اچھا تھا، کاروبار ایک جگہ کر رہے ہیں، دکان لوکیشن اچھی ہے، جگہ اچھی ہے، گاہک اچھے آ رہے ہیں، اب آپ نے وہ جگہ بدل دی، دوسری جگہ پہ چلے گئے، وہاں پہ موافق نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں ہے کہ جی چلو مقدر میں ہے اس لیے میں یہیں بیٹھا رہوں گا، جو مقدر میں ہوگا مل جائے گا۔ آپ اپنی تدبیر پوری کریں، آپ وہ جگہ بدلیں، دوسری جگہ محل وقوع اچھا دیکھیں۔ ہاں اپنی کوشش پوری کے باوجود پھر بھی جو مقدر میں ملنا تو وہی ہے۔ وَهُوَ الصادق المصدوق، اور وہ صادق ہیں اور ایسے جن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یعنی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فرما رہے ہیں نا، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو جو بات آپ فرماتے گئے وہ ہم سچی ہوتی دیکھتے گئے، اور زمانہ بھی ان کی صداقت کا قائل تھا، اور ظاہر ہے اب جو ان کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو یہ باتیں بھی سچی ہیں، تو یہ نقل ہو کے آئی ہیں نا۔ اصل تھا اس لیے کہ حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں جب دنیا میں تھے تو اس اعتبار سے بات فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مصر وغیرہ میں طاعون پھیلا تو تدبیر و انتظام کی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مقام سرغ میں پہنچے تو لشکروں کے جرنیل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام حضرت عمر سے ملے اور ان کو یہ اطلاع دی کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، ان کو بلا کر اس معاملہ میں ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ شام میں تو طاعون پھیلا ہوا ہے۔ اس پر ان کی رائے میں باہم اختلاف ہوا، کچھ نے کہا جب آپ ایک اہم کام کے ارادے سے نکل چکے ہیں تو ہمارے خیال میں اب آپ کی واپسی مناسب معلوم نہیں ہوتی، اور کچھ نے کہا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کھچے صحابہ ہیں، ہمارے نزدیک مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اس طاعون زدہ علاقے میں لے جا کر ڈال دیں۔ ان کی رائے سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اچھا آپ لوگ اب تشریف لے جائیں، مجلس سے اٹھا دیا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا اب انصار کو بلاؤ، پہلے مہاجرین کو بلایا، ان کی رائے لی، ان میں دو رائے ہو گئیں، اب انصار کو بلاؤ، میں ان کو بلا لایا۔ ان کا معاملہ بھی مہاجرین کا سا ہوا کہ ان میں بھی ان کی طرح اختلاف رائے ہوا، ان کی بھی سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا اب ان سرکردہ مہاجرین قریش کو بلا لاؤ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ میں ان کو بلا کر لایا تو ان میں سے کسی بھی دو شخصوں میں ذرا بھی اختلاف نہ ہوا، اور سب نے ایک زباں ہو کر کہا ایسی حالت میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور ان کو وبا زدہ علاقے میں لے جا کر نہ ڈالیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ کل صبح کو سواریوں پر واپس جانے کے لیے تیار ہو جائیں، میں بھی چلوں گا۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمر کیا یہ واپسی کا حکم تقدیر الہی سے بھاگنے کے لیے دیا جا رہا ہے؟ یعنی جو تقدیر میں بیماری ہے وہ تو لگے گی، آپ واپس تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمایا اے ابو عبیدہ یہ بات تو تمہارے شایان نے شان نہ تھی، کاش کہ ایسی ہلکی بات تمہارے سوا کوئی اور شخص کہتا۔ جی ہاں میں تقدیر الہی سے بھاگ کر جا رہا ہوں، مگر تقدیر الہی ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمائیے تو صحیح اگر آپ کے پاس کچھ اونٹ ہوں اور آپ ان کو لے کر کسی وادی میں اتریں جس کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ خشک ہو اور دوسرا سرسبز ہو، تو فرمائیے اگر آپ اپنے اونٹوں کو اس سرسبز جانب چرائیں گے تو کیا یہ تقدیر الہی کے موافق نہ ہوگا؟
اور اگر خشک جانب چلائیں گے تو کیا یہ بھی تقدیر کے تحت ہی نہ ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے کہ جہاں بھی آپ لے جائیں گے تقدیر ہی ہوگی تو جائیں گے آپ۔ رہی اس کے جواز کی شرعی دلیل، تو چونکہ قرآن اور سنت کی کوئی تصریح سامنے نہ آئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجتہد اور خلیفہ راشد تھے، اس لیے اس وقت ان کی رائے اور قیاسی حجت اور شرعی دلیل تھی۔ پھر حسن اتفاق سے اس کے موافق سنت میں شرعی دلیل بھی مل گئی کہ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے۔ وہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس معاملہ سے متعلق میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ علم ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جب کسی خطہ میں طاعون ہو جائے تو تم اس میں مت جاؤ، اور اگر طاعون اس جگہ ہو جائے جہاں تم موجود ہو تو موت کے ڈر سے وہاں سے مت بھاگو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کی حمد کی اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ بتانا یہ ہے کہ اپنی حد تک تدبیر کو اختیار کرنا یہ کوئی تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ اب ہم تو مکلف پابند اسی کے ہیں کہ ہم اپنی تدبیر پوری اختیار کریں، پھر بھی کمی کوتاہی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔